ہیچ موجود بعرض شوق ناقص جلوہ نیست. ہیچ موجود بعرض شوق ناقص جلوہ نیست. ذرہ ہم در رقص موہوم کہ دارد کامل است. عجیب مطلب ہے، عجیب معنی ہے، عجیب تخیل ہے. مطلب کوئی مثال نہیں ہے اس سے ملتے جلتے ہوئے مضامین کی کہیں اور. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہر وہ کوئی موجود، کوئی بھی موجود، چاہے وہ حقیقتاً موجود نہ ہو، تو کوئی بھی موجود اپنے شوق کے ڈومین میں، اپنے اشتیاق کے ڈومین میں جو اظہار کرتا ہے، اس اظہار میں وہ ادھورا نہیں ہے، ناقص نہیں ہے. ابھی کتنا پیچیدہ سا خیال ہے نا کہ ہم سب موجودات میں سے ہیں، تو تمام موجودات کا ایک ایک فرد اپنے اظہار کے دائرے میں ناقص نہیں ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ حقیقی نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں ناقص نہیں ہے. اب دیکھیں نقص و کمال کے ایسا استعمال یقین ہے کہ کہیں نہیں دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے بھی. کہ اب دلیل کیا وہ تھا، اس کو تصویر کشی کیا کر رہے ہیں کہ ہم دیکھ کے سمجھیں، کیونکہ یہ چیزیں سوچ کے نہیں سمجھی جا سکتی نا. تو اب وہ ہمیں جیسے ایک مشاہدہ کروا کے سمجھا رہے ہیں کہ ذرہ ہم در رقص موہوم کہ دارد کامل است. کہ ذرہ بھی جو چھوٹا سا ہیچ موجودے کی آخری حد یہی ہے نا کہ ہم ذرے کو بھی موجودیت کے اس کمال سے خالی نہ سمجھیں. تو ذرہ بھی، ایک ذرہ بھی جس رقص موہوم میں رہتا ہے، ہوا میں جس رقص موہوم میں ایک ذرہ بھی رہتا ہے، اس رقص میں وہ ادھورا نہیں ہے، کامل ہے. مطلب اس کا رقص کے کسی بھی قاعدے، کسی بھی کمال، کسی بھی حیت سے خالی نہیں ہے. مطلب اس کے پورے پن کو بغیر کسی مطلب کمی کے، بغیر کسی ترمیم کے اس کا رقص ظاہر کر دیتا ہے. وہ جس رقص میں ظاہر ہے، وہ رقص اس کی نسبت سے اس کا پورا حال ہے، پورا اظہار ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. لیکن خود وہ رقص جو ہے وہ وہم ہے، مطلب وہ حقیقی نہیں ہے. اب دیکھیں کتنی بڑی جیسے آزمائش کھڑی کر دی ہے ہم لوگوں کے لیے کہ اس کو ذرا محسوس کر کے دکھاؤ، اس کو ذرا اس کی سگنیفیکنس کو اپنے شعور میں اتارنے کی ابتدائی سطح پر بھی کامیاب کوشش کر کے دکھاؤ. یہ چیلنج ہے. تو اب مطلب بالکل مطلب یہ کہ کیونکہ ہم عدم سے موجود ہیں، عدم ہمارا کمال ہے، وجود ہمارا ناقص ہے. عدم کامل ہے، وجود ناقص ہے. تو ایک اس قانون پہ موجود کوئی بھی چیز جو ہے وہ جب موجود کی طرح حرکت کرے گی، یعنی اپنے ہونے کا جیسا بھی مقررہ اس کا اظہار ہے، جو وہ پورا اظہار اپنا کرے گی، اپنے ہونے کا اظہار، تو اس اظہار میں کوئی کمی نہیں ہے. لیکن خود وہ اظہار اس وجہ سے موہوم ہے، واہمہ ہے، خیال محض ہے، کیونکہ اس شے کا جو اصل خمیر ہے
اس شے کے تمام پوٹینشیلز اس کی معدومی سے مشروط ہیں، اس کی موجودیت کی شرط نہیں رکھتے۔ جتنا جتنا وہ اپنے خیالی موجودیت کو اپنی حقیقی معدومیت کے فلو میں داخل کرتا چلا جائے گا، جہاں جہاں یہ اپنے موجود ہونے کو اپنے معدوم ہونے کی حقیقت میں داخل کرتا چلا جائے گا، اتنا اتنا یہ دو طرح کے تجربات سے گزرتا رہے گا کہ میں ایک وہم ہوں، میں خود وہم ہوں، اور میرا ہر اظہار اور ادراک بھی وہم ہے، کیونکہ میں اس طرح اپنی معدومیت کے آداب اور تقاضے بجا نہیں لا سکتا اگر میں خود کو موہوم اور اپنی ساری علامتوں کو موہوم نہ رکھوں۔ تو اب آپ ذرا دیکھیے تو بہت مطلب اللہ کرے اچھا لگے کہ جب میں اپنے آپ سے کہوں کہ میں موجود ہوں، یہ یقینی بات ہے، تو اور وہ بھی موجود ہے، وہ بھی یقینی ہے، تو یہ جیسے بالکل عام سی ایک بات ہے کہ ہم میں اور اس میں کوئی امتیازی نہیں، دونوں موجود ہیں اور یقینی ہیں دونوں۔ لیکن اس کو پلٹ کے اگر میں کہوں کہ ہم اس وجود سے موجود ہیں جو ہمارا وہم ہے، تو اب میں واہمہ وجود سے موجود ہوں، یہ کہتے ہی جیسے لگتا ہے کہ میں یہ کہہ کے سیلف گلوریفیکیشن کر رہا ہوں، میں اپنا مرتبہ بلند کر رہا ہوں۔ تو انسان کے لیے جب تک عدم اس کی مرکزی روایت اور وجود اس روایت کو تسلسل دینے والی عارضی قوت کی حیثیت اختیار نہیں کرے گا، اس وقت تک ہم اپنی معنویت نہیں سمجھ سکتے، اور حقیقت الحقائق کے ساتھ نسبت پیدا کرنے کے لیے جس طرح کی فنائیت اور عدمیت درکار ہے وہ کوالیفائی نہیں کر پائیں گے۔ تو آدمی کے نہ ہونے کی رسائی اس کے ہونے کی اڑان سے بہت زیادہ ہے۔